اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا تو ان 5 قسم کے لوگوں کے گھر جانا آج سے ہی بند کر دیں۔ السلام علیکم، منیبا لائف سٹوری میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ تو جناب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 5 قسم کے لوگ کون سے نکل آئے ہیں جن کے گھر اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے جو ہے نا سکون قائم رہے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے گھر نہ جانے سے ہمارا جو ہے نا سکون برقرار رہتا ہے۔ نمبر 1، منفی لوگ۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو جب بھی بات کریں گے نا تو یہ کچھ الٹی بات کریں گے، نیگیٹو بات کریں گے، اور کبھی ان کا انداز اچھا نہیں ہوگا، کبھی ان کے منہ سے کچھ اچھا پازیٹیو نہیں نکلے گا۔ بالکل یہ جب بھی بات کریں گے نا ان کی بات ہمیشہ جو ہے نا تنزیہ ہوگی، نیگیٹو ہوگی۔ اور نمبر 2 پہ آتے ہیں ایسے لوگ جو آپ جتنا بھی ان کے گھر اچھے ہو کے جائیں، ان کا آگے سے آپ کے انداز جو نا استقبال کرنے کا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ان کی شکلوں پہ لکھا ہوگا کہ آپ جتنا مرضی گرم جوشی سے ان سے ملیں گے نا، لیکن ان کی شکل پہ ایسے 12 بجے ہوں گے نا جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا دیکھ لیا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کے پاس بار بار جانے کی جن کو آپ کو دیکھ کے خوشی نہ ہو یا انہیں آپ کو دیکھ کے نہ خوشی ہو؟ تو کیوں اپنا سکون ہم برباد کریں؟ اس سے بہتر یہ نہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں۔ اور نمبر 3، مطلب پرست لوگ۔ ایسے مطلب پرست لوگ کہ جب آپ کو ان سے کوئی کام ہو نا تو آگے سے ایسے جیسے آپ کو جانتے نہیں، اور جب انہیں خود مطلب ہو تو اتنے اچھے اتنے میٹھے بن جائیں نا تو کہ آپ دیکھیں ہاں یہ وہی لوگ تھے۔ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسے تو نہ تھے، لیکن جب آپ کو مطلب پڑتا ہے تب وہ ایسے ہو جاتے ہیں جسے بالکل انجان، کالز نہ اٹھانا یا مل کے بھی رخ پھیر لینا، یا بس ایسے اپنا انداز رکھنا کہ جیسے ان سے تمہارا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ ایک بار سکرات سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہر کسی کے گھر جو ہے نا کسی بھی دعوت میں آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ زندگی اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ میں اتنے چھوٹے چھوٹے ایونٹس پہ اسے ضائع کر دوں۔ تو مطلب کہ ہماری زندگی اتنی ہے غیر اہم کہ ہم ہر قسم کے فضول لوگوں سے اچھا بن کے ملیں، ان کے گھروں میں جائیں، لیکن ہمارا خود کا استقبال اچھا نہ ہو۔ تو میری بہنوں، اگر آپ بھی یہ غلطیاں دہرا رہی تھی تو آج سے دہرانا بالکل بند کر دیں۔ اور ایک اور قسم کے لوگ ہوتا ہے ہمیشہ گلا شکوہ کرنے والے لوگ۔ بے شک بات جتنی پرانی ہو جائے نا وہ ربڑ کی طرح کھینچتے رہیں گے، ہمیشہ ان کی زبان پہ کوئی نہ کوئی گلا ہی رہے گا۔ آپ سالوں بعد بھی ان کے گھر جائیں گے نا تو وہ کوئی نہ کوئی پرانی بات ضرور ایسی نکال لیں گے جس سے کبھی آپ کا دل دکھا ہوگا یا کبھی آپ ہرٹ ہوئے ہوں گے۔ انہیں سکون ملتا ہے پرانے قصوں کو چھیڑ گئے لوگوں کو جو ہے نا ان کا ماضی یاد دلا کے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی بالکل اوائڈ کیا کریں، ایسے لوگوں کے گھر ہرگز مت جایا کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دوست بھی ایسے رکھیں نا جو آپ کے ہم خیال ہوں اور جو ہے نا آپ کی خوشی میں خوش ہوں۔ اور سب سے بہترین دوست تو آپ کے والدین ہو سکتے ہیں۔ آپ کے اپنے بھی کبھی ایک ٹائم ایسا آتا کہ سکی بہنوں میں بھی وہ پہلے جیسا سلوک نہیں رہتا شادیوں کے بعد، تو والدین اس دور میں ایسے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں۔ آپ اپنے والدین کے گھر جائیں، ان کے گھر کھانے بنائیں، ان سے ملیں جلیں اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ اور زیادہ اگر والدین سلامت نہیں ہیں تو پھر آپ خود کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں، کوئی اچھی بکس پڑھ لیا کریں، دینی کتاب پڑھ لیا کریں، قرآن پاک پڑھ لیا کریں، اپنی نمازوں کو وقت دیں، کوئی اچھا سا درس سن لیا کریں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ذہنی سکون کا باعث ہیں۔ لوگوں کے رویے جو ہے نا بہت ہرٹ کرنے والے ہوتے ہیں، بہت منفی ہوتے ہیں، تو ضرور ہر وقت اپنا سکون برباد رکھنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی نہ بنتی ہو نا ایسے لوگوں سے تو بالکل بھی تعلق واسطہ نہ رکھیں۔ آپ جتنا بھی ان کا کر لیں گے نا انہوں نے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا، یہ میری بات آج سے لکھ کے رکھ لیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ایسی نہیں ہے کہ میں بات سنائی کر رہی ہوں، یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے، یہ میری 18 سالہ جو ہے نا شادی شدہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ جو اچھے ہیں وہ بالکل اچھے ہیں، وہ بے شک آپ کے ساتھ ان کا 1 ماہ یا 1 سال ہی کیوں نہ گزرا ہونا وہ اچھے ہیں۔ اور جو نہیں اچھے ان کے ساتھ اگر آپ پوری زندگی بھی گزار لیں گے نا وہ نہیں اچھے، انہیں آپ کی قربانیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، انہیں آپ کے خلوص سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ بس اپنا مطلب دیکھتے ہیں، جہاں پہ ان کا مفاد ہوتا ہے وہاں تک وہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جیسے ان کا مفاد یا مطلب نکل جائے تب وہ ایسے انجان ہوتے ہیں نا کہ وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیں۔ تو رمضان المبارک کا پیارا سا مہینہ بالکل گزرنے والا ہے، اپنی زندگی میں سکون آپ نے خود لانا ہے، اللہ پاک سے بھی سکون مانگتے رہا کریں۔ تو جناب یہ تھے کچھ ہمارے جو ہے نا افطاری ٹائم کے کلپس۔ اللہ پاک سب بہن بھائیوں کے رزق میں بہت برکت دے، بہت کشادگی دے۔ جن بہن بھائیوں کے پاس نہیں ہے اللہ پاک ان سب کو دے، اور جن کے پاس نہیں ہے جن کے پاس ہے ان کے رزق میں اللہ مزید برکت دے۔ اللہ پاک سب کو آسانیاں دے۔ جناب یہ تھا آج کا ولاگ، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل ملوں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔